मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिगेडियर आबद चीमा साहब से कि जो आईटी सिलिकॉन विलेज है, एक्सपो सेंटर है, इनोवेशन सेंटर है, उसमें हम फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या क्या हैं, वो अगर ब्रिगेडियर चीमा साहब बता सकें तो इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, आप सबका भी बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका मिला कि हम आपको अप्राइज़ कर सकें, आपको बता सकें कि हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। हमने अपनी सीनियर मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया था कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है। मगर ये पाबंदी जो है ये हमने अपने ऊपर लगाई हुई है, ये पाबंदी आप पे नहीं है। आप कंपेयर करें कि पिछले 5 साल के अंदर जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, बीच में कोविड भी आ गया, बीच में ईदें शबरातें भी आईं, हम जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कोई और प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट इसके नज़दीक भी पहुँचा है या नहीं। हम कोई कॉलोनी तो डेवलप कर नहीं रहे कि प्लॉट काट रहे हैं और बेच रहे हैं। हम अगर म्यूज़ियम बना रहे हैं तो वो बेचने के लिए तो नहीं है। हम अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स ला रहे हैं, हम अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ और एजुकेशन की को इंश्योर कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट हेड के तौर पे, इवन कल भी मैं एक बहुत ही सीनियर डिसीजन मेकर के पास, जो पाकिस्तान में एक आई थिंक फर्स्ट 3 और 4 में शायद टॉप पे आता हो, उसके पास बैठा था। और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटीज़ को आप क्यों कहते हैं। अब स्मार्ट सिटी तो एक लैया में भी आ रहा है, एक चीचों की मलिया में भी स्मार्ट सिटी आ रहा है, तो ये स्मार्ट से आपका मतलब क्या है। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई स्मार्ट की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट एक डेफिनेशन जो हमने चुनी हुई है वो है स्मार्ट सिटी इज़ ए हैप्पी सिटी। और हैप्पी सिटी क्या मतलब है, जो रेजिडेंट है अगर वो सेटिस्फाइड है और वो हैप्पी है। एक रेजिडेंट की स्टोरी तो अभी आपने सुन ली थोड़ी देर पहले, बाकी रेजिडेंट भी इधर आएंगे तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो आपके साथ डिस्कस ना करें। तो जब आप रेजिडेंट के शूज़ में अपने आप को रख के देखते हैं तो उसको खुश रहने के लिए क्या चाहिए। जान और माल की सेफ्टी चाहिए, बच्चों के लिए हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको फैमिली इंटरटेनमेंट चाहिए, फैमिली इंटरटेनमेंट में बच्चों की इंटरटेनमेंट चाहिए, लेडीज़ की इंटरटेनमेंट चाहिए, बूढ़ों की इंटरटेनमेंट चाहिए, बूढ़ों के लिए रिहैब सेंटर चाहिए। तो आप अपनी हैप्पीनेस की अगर एक रेजिडेंट लिस्ट बनाए तो जो चीज़ें चाहिए, क्या वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर स्मार्ट सिटी में इनिशिएट नहीं हुई हुई, क्या वो किसी ना किसी स्टेज पे पहुंची नहीं हुई हुई है। फर्स्ट रेजिडेंट के स्मार्ट सिटी में आने से पहले क्या इधर स्कूल शुरू नहीं हो गया, क्या इधर लेबॉर्ट्री एंड डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्या इधर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं अभी अपने थोड़े से सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो सिलिकॉन विलेज की जो बात की मलिक साहब ने। तो हमारे लिए जो हमारा यूथ है पाकिस्तान में, वो हमारा एसेट भी है और वो हमारी लायबिलिटी भी है। आपके घर में आपका बच्चा अगर लायक है तो वो आपका एसेट है, और अगर वो नालायक है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो जो यूथ है उसको हम समझते हैं कि सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो उसको हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ पे वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग लेके, 1 साल की ट्रेनिंग में लेके वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके और एटलीस्ट अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कमाई का ज़रिया बन सके। इस वक्त फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं नहीं कंपेयर करता, मगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान में कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा हो और उसके साथ लड़के और लड़कियों की 100 घर की अकोमोडेशन ना बन रही। मैं कल भी किसी डिसीजन मेकर के पास बैठा हुआ था और उसने मुझे कहा
کہ تم کون سا ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہو, ادھر تو 10 بن رہے ہیں. تو آئی سیڈ کہ کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کے اندر یونیورسٹی بن رہی ہے, کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کے اندر 3 ٹیئر کے اوپر اکوموڈیشن اینڈ آفیسز بن رہے ہیں, کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کا آج سے 2 یا 3 مہینے کے بعد انکوبیشن سینٹر 2000 بچوں کا ریڈی ہو جائے گا, کون سا ٹیکنالوجی پارک پاکستان میں ہے جس کے اندر ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, جو سبرب میں جو اس ڈسٹرکٹ کے باہر سے لڑکے اور لڑکیاں ادھر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ شہر میں پیرنٹس ریلکٹنٹ ہے اپنی بچیوں کو ہاسٹلز میں بھیجنے. آپ کو پتہ ہے ہاسٹل کی کیا بات ہے, لہٰذا وہ جو ٹیلنٹ ہے لڑکے اور لڑکیوں کا, اسپیشلی جو گرلز کا ہے, وہ راٹ ہو رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں, بٹ ہمیں ان کو اپنے مین دھارے میں لے کے آنا ہے, اپنے سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے کہ ایک لیڈرشپ کی ویژن ہے, چیئرمین کی ویژن اپنی ہے, ملک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم سارے جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سارے کام کے اندر کمرشل ایلیمنٹ تو چلو اللہ تعالیٰ, یہ عبدالستار جی کا پروجیکٹ تو نہیں ہے, کمرشل ایلیمنٹ اللہ دے گا اس میں, بٹ اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ محنت ہے, اور اس کے اندر جو نیت ہے جو اوپر سے نیچے ٹریول کر رہی, ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے نیت لوگوں کی. بہت سارے پروجیکٹ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں اسمارٹ سٹی کے اندر ایسے ہیں جن کو ہم بیچ کے کل پیسے نہیں لے سکتے اور نہ ہم لینا چاہتے ہیں. زپ لائن سے ہم کیا لیں گے, ایڈونچر سپورٹ تو بنے گا جب بنے گا, اور اس کے بعد پھر کوئی ریونیو آنا شروع ہوگا اور بریک ایون ہوگا. تو اسمارٹ سٹی کے اندر ٹیکنالوجی پارک ایک ایسا ہب بن رہا ہے جہاں پہ ینگسٹرز کو ہم جاب کریٹ کریں. اب اس کے لیے 2-3 ٹیئرز ہیں. جو سب سے لوئسٹ ٹیئر ہے ان کو ہم سبسڈائز اینڈ آلموسٹ فری ورکنگ سپیس دیں گے, آلموسٹ فری. سو اپنا تھوڑا بہت وہ بجلی کا جو ہے وہ, یا اپنی انہوں نے کافی چائے لینی ہے تو اس کو پے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کمرشل پروجیکٹس کے اندر ٹاور ہیں 40 سٹوری 60 سٹوری, اگر اس کے اندر ہم نے بہت سارے انویسٹمنٹ کے ماڈل بنائے, آپ ہم سے پلاٹ لے کے ہمارے ماسٹر پلان کے حساب سے بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, یو آر ویلکم. آپ کے پاس پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں, آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں, ویلکم. پلاٹ یا لینڈ ہماری ہوگی, اوپر آپ انویسٹ کر لیں. آپ کے پاس وہ بھی آپشن نہیں ہے تو ہم ابھی ایک ریسنٹلی ہم نے ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے ریٹ کا ماڈل, جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل. ہم اپنی ایک ریٹ مینجمنٹ کمپنی بنا رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر کائنڈ آف چھوٹے چھوٹے شیئر ہو جائیں, اور وہ کوئی بھی آپ کا جو انویسٹر ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر ہے, کوئی اس کے اندر 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی انویسٹ کر لے گا. ریٹ کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا جو ہمارے مارکیٹنگ پارٹنرز ہیں کہ اس کے اوپر آپ کم از کم بیسک نالج لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی 100% گورنمنٹ آف پاکستان سیکیورٹی دیتی ہے, اور جو انویسٹمنٹ کی سائز ہے وہ بھی بڑا فلیکسیبل. سو دی پرپز از کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم آن بورڈ کریں. تھاؤزنڈز کے حساب سے ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر اپنے انویسٹرز کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں, سو دیٹ ایک کمفرٹ لیول ہو ان کو, اور ان کا جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں جو بھی خدشات ہیں وہ ہم ان کو دور کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی ہو. تو ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی پبلک سیکٹر کمپنی نہیں ہے, ہم ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. ڈیسیژن میکنگ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی پرپوزل آپ کے پاس آتی ہے وہ چاہے سلیکون ویلیج کی ہے یا باہر کی, آپ آئیں ڈسکس کریں اینڈ ود ان منٹس آپ اس کے اوپر ڈیسیژن لے لیں. ہمارے پاس, میں چھوٹا سا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی, BII برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, وہ ادھر ہاسپٹل کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. ان کے 3-4 چکر لگے ہیں. 3-4 چکر جو ان کے پہلے آئے, جو لوگ آئے, انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی بات کی, موسٹلی وہ پاکستانی کمپنیز تھی.
اور جب وہ واپس گئے تو ان کی کچھ ریزرویشن تھی, ان کے کچھ اعتراض تھے. وہ کیا اعتراض تھا کہ جی یہ اسلام آباد سے دور ہے یہ جو پروجیکٹ. فائنلی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوکل نیشنل ایک بڑی ٹاپ کلاس کمپنی ہے, اب میں اس کا نام چلے گورا ہی کہہ دیتے ہوں, کہ گوروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اور جا کے آپ ایک رپورٹ لکھیں اور بتائیں ہمیں, تاکہ اس کے اوپر ہم ڈیسیجن لیں آگے چلیں. آلریڈی 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کو, بیکاز وہ بہت جلدی میں ہیں. تو وہ ان کی ٹیم ادھر آئی, لاسٹ ویک آف رمضان کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب وہ یہاں سے یہ پروجیکٹ دیکھ کے گئے, بڑی ڈیٹیل میں اس نے ایک پورا ہفتہ گزارا, پورا جو میڈیکل اسپیکٹرم ہے اس پورے پاکستان کا ریجن کا, بیکاز وہ جو بنا رہے ہیں ہاسپٹل وہ پورے ریجن کا, اور اس کا پرپز ہے میڈیکل ٹورزم کا, اور وہ مڈل ایسٹ سے ادھر لانا چاہ رہے ہیں. اس کمپلیکس کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, ریہیب سینٹر ہے, نرسنگ اسکول ہے, ایک میڈیکل کالج ہے, اور سب اسپیشلائز ہاسپٹل ہے برین اور کینسر. سبجیکٹ تو جنرل صاحب کا ہے, بٹ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس نے جا کے اتنی زیادہ پازیٹیو رپورٹ دی. انہوں نے پھر زاہد صاحب کو بھی کال کیا, پھر مجھے بھی کال کیا, پھر انہوں نے کہا کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں دور کی, ابھی تو اسلام آباد اور راول پنڈی نے آؤٹ آف کمپلشن اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے, بلکہ اگر انہوں نے بڑھنا ہے تو M2 کی طرف ہی بڑھنا ہے اور ٹورڈز لاہور ہی بڑھنا ہے, اس شہر نے جو بڑھنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ٹرو سینس آف ڈیفینیشن ہم اس شہر کو ایک ہیپی سٹی بنانا چاہ رہے ہیں, جو ہماری ڈیفینیشن ہے اسمارٹ کی. اور آپ اپنے طور پہ میری درخواست ہے کہ ضرور کمپیئر کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کمپٹیٹر, میں تو نہیں کہوں گا بٹ جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایون پبلک سیکٹر میں ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر آپ خود بخود کنکلوژن پہ وہ بات اپنے آپ کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.